الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ ایک سوال یہ پوچھا گیا ہے کہ درود پاک پڑھنے کی توفیق نہیں ملتی۔ پہلے تو ہمارا ہزاروں کی تعداد میں روزانہ درود پاک پڑھا جاتا تھا اور لاکھوں مرتبہ وہ ہم درود پاک پڑھ چکے تھے، پابندی کے ساتھ، کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھا کرتے تھے، خشوع خضوع کے ساتھ درود پاک پڑھا کرتے تھے۔ اب تو پتہ نہیں ہمیں کیا ہو گیا ہے کہ کئی روز ہمارا درود پاک نہیں پڑھا جاتا۔ خشوع خضوع تو بڑی دور کی بات ہے، ہم تو درود پاک پڑھنے سے ہی محروم کر دیے گئے ہیں۔ درود پاک کے کثرت میں بڑے ناغے ہونے لگے ہیں۔ اس کی وجوہات کیا ہے؟ اس کا سبب کیا ہے؟ تو آج کی جو ویڈیو ہے اس میں درود پاک کی کثرت سے محرومی کی چند وجوہات میں آپ کو بتاؤں گا۔ بڑی ہی امپورٹنٹ ویڈیو ہے، توجہ سے اور مکمل سنیں گے تو اللہ نے چاہا بہت زیادہ آپ کو فائدہ ہوگا۔ دیکھیں، گناہوں کی نحوست کے سبب بندہ عبادات سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ اس بات کو آپ ذہن نشین کر لیں۔ دیکھیں، جب بندہ ایک گناہ کرتا ہے نا تو اس کے دل پر ایک سیاہ داغ لگ جاتا ہے۔ پھر جوں گناہوں کی کثرت کو بڑھاتا جاتا ہے، اس کے دل پر سیاہ داغ بڑھنا شروع ہو جاتے ہیں، دبے بڑھنا شروع ہو جاتے ہیں، اور پھر ایک وقت آتا ہے کہ گناہوں کی نحوست کے سبب دل سیاہ ہو جاتا ہے، زنگ آلود ہو جاتا ہے، اور پھر یہ وہ وقت ہوتا ہے کہ بندہ ہر طرح کی نیکی اور بلائی کے کام سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ آج ہم غور کریں، کہیں ہم گناہ تو نہیں کر رہے؟ دیکھیں، حضرت امام زینی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں کہ گناہ ایک زنجیر ہے۔ جو بندہ گناہ کرتا ہے نا، وہ زنجیر اس کے قدموں سے لپٹ جاتی ہے اور اسے ہر طرح کی نیکی اور بلائی کے کام سے محروم کر دیتی ہے۔ اور یہ جو خشوع خضوع کو نہ ملنا ہے، یہ گناہوں کی نحوست کے سبب ہے۔ دیکھیں، سب سے پہلے کیا ہوتا ہے؟ سب سے پہلے خشوع خضوع وہ چھین لیا جاتا ہے کہ عبادت کرتے ہوئے مزہ ہی نہیں آتا، لطف ہی نہیں آتا۔ آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ بعض اوقات بندہ نماز پڑھتا ہے نا تو بڑا خشوع خضوع نصیب ہوتا ہے، بعض اوقات بندہ درود پاک پڑھتا ہے بڑے دھیان کے ساتھ، کامل توجہ کے ساتھ، ادب و اداب کے ساتھ، وہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا تصور رکھتے ہوئے بڑے خشوع خضوع کے ساتھ درود پاک پڑھتا ہے۔ لیکن کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بندے کا درود پاک پڑھنے کا دل ہی نہیں کر رہا ہوتا، پڑھتا ہے تو بڑی بے دھیانی، بڑی سستی، غفلت کے ساتھ، اور بس وہ بڑا مشکل وہ درود پاک پڑھتا ہے۔ آپ نے نوٹ کیا ہوگا۔ دیکھیں، گناہوں کی نحوست کے سبب سب سے پہلا کام خشوع خضوع چھین لیا جاتا ہے، اور خشوع خضوع تو بڑی دور کی بات ہے، گناہوں کی نحوست کے سبب تو عبادات کی توفیق چھین لی جاتی ہے، فرض عبادات کی بھی توفیق چھین لی جاتی ہے۔ ایک بندہ بکثرت نمازیں پڑھتا ہے، لیکن پھر ایک وقت آتا ہے کہ نمازوں کی پابندی چھوٹ جاتی ہے، فرض نمازیں پڑھنا بندہ چھوڑ دیتا ہے۔ بڑی بڑی عبادات سے محرومی بندے کو گناہوں کی نحوست وہ اس میں مبتلا کر دیتی ہے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میرے ساتھ ایسا ہوا کہ 6 ماہ تک مسلسل میں تہجد کی نعمت سے محروم کر دیا گیا، اور پھر فرماتے ہیں کہ اس کا سبب کیا تھا؟ فرماتے ہیں کہ اس کا سبب یہ تھا کہ ایک مرتبہ ایک بندہ رو رہا تھا، اور میں نے دل میں یہ گمان کیا کہ شاید یہ ریاکاری کر رہا ہے، اور اس گناہ کے سبب میں 6 ماہ تک تہجد کی نعمت سے محروم کر دیا گیا۔ تصور کریں، یہ گناہوں کی نحوست یہ بندے کو برباد کر دیتی ہے، یہ بندے کی دنیا بھی برباد کر دیتی ہے، بندے کی آخرت بھی برباد کر دیتی ہے، اور اسے اللہ کے نافرمان اور ناپسندیدہ بندوں میں شامل کر دیتی ہے۔ دیکھیں، یہ جو درود پاک کی راہ ہے نا، یہ بڑی پاک و صاف راہ ہے، صاف و شفاف راہ ہے۔ جو بندہ اس راہ میں پرہیز کرتا ہے، گناہوں کی کثرت سے بچتا ہے، گناہوں سے بچتا ہے، اپنی آنکھوں کی حفاظت کرتا ہے، نگاہوں کی حفاظت کرتا ہے،
ہر اس چیز کو دیکھنے سے بچتا ہے کہ جس کو دیکھنے سے اللہ اور اس کے رسول نے منع کیا ہے، اور ہر اس کام کو کرنے سے بچتا ہے کہ جس کو کرنے سے اللہ اور اس کے رسول نے منع کیا ہے۔ تو یقین مانے اتنی جلدی اس کی روحانیت بوسٹ کرتی ہے، وہ اتنی جلدی جو ہے وہ روحانیت کے منازل طے کرنا شروع کر دیتا ہے کہ آپ حیران رہ جائیں گے کہ اس مقام تک پہنچ جاتا ہے کہ بندہ تصور بھی نہیں کر سکتا۔ گناہوں کی نحوست یہ بندے کو برباد کر دیتی ہے۔ بہترین طریقہ یہ ہے کہ بندہ جو ہے وہ سچی توبہ کرے۔ ظاہر ہے بندہ ہے، گناہ ہو جاتا ہے، فرمایا گیا کہ ہر شخص خطا کار ہے، حدیث شریف میں آتا ہے ہر شخص خطا کار ہے، لیکن بہترین خطا کار وہ ہے جو توبہ کرنے والا ہے۔ دیکھیں گناہ سے بچیں، اور اگر بتقاضۂ بشریت گناہ ہو بھی جائے تو سچی توبہ کریں۔ ہو سکتا ہے کہ اگلا لمحہ ہمیں نصیب ہو نہ ہو، ہم اگلے دن زندہ رہیں نہ رہیں، توبہ ضرور کر لیا کریں، سچی توبہ۔ اور سچی توبہ کی شرائط میں یہ بات شامل ہے کہ گناہوں پر سخت ندامت ہو، جس گناہ پر آپ توبہ کر رہے ہیں اس پر سخت ندامت ہو، سخت شرمندگی ہو، اور اسی وقت گناہ کو چھوڑ دیں اور آئندہ گناہ نہ کرنے کا پختہ عزم ہو۔ یہ 3 ارکان ہیں یہ سچی توبہ کے۔ اور اس کے ساتھ جو ہے وہ استغفار پڑھیں، درود پاک پڑھیں، اللہ نے چاہا جو دل کا جو زنگ ہے یہ دور ہونا شروع ہو جائے گا اور عبادات کی توفیق ملنا شروع ہو جائے گی۔ اور دیکھیں یہ جو درود پاک پڑھنے والے ہیں، جو خشوع خضوع کے طلبگار ہیں، جو چاہتے ہیں کہ انہیں عبادات کی توفیق ملتی رہے، تہجد بھی ہم پڑھتے رہیں، درود پاک بھی ہزاروں کے تعداد میں ہم پڑھتے رہیں، جلدی 1 کروڑ مرتبہ درود پاک پڑھنے میں کامیاب ہو جائیں، اس بات کو ذہن نشین کر لیں کہ آپ نے اپنی نگاہوں کی بالخصوص حفاظت کرنی ہے، خود کو فلمیں ڈرامے دیکھنے سے محفوظ رکھنا ہے۔ نہ محرم پر آپ کی نظر نہیں پڑنی چاہیے، نہ محرم پر آپ کی نظر نہیں پڑنی چاہیے۔ دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بڑی ہی پیاری حدیث ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص کی نظر کسی عورت کے حسن و جمال پر پڑی اور اس نے اپنی نگاہ کو پھیر لیا تو اللہ تبارک و تعالی اسے عبادت کی لذت عطا فرمائے گا۔ سبحان اللہ، یقین مانی بارہا مرتبہ اس حدیث شریف کا تجربہ پایا اور اس حدیث شریف کو درست پایا۔ آپ نگاہوں کی حفاظت کر کے تو دیکھیں، گناہوں سے بچ کر دیکھیں، ایسا خشوع خضوع نصیب ہوگا کہ آپ حیران رہ جائیں گے اور عبادات کی توفیق ملے گی، اور ساتھ ساتھ جو ہے وہ بندہ دعا بھی کرتا رہے۔ تو یہ تو تھی ایک وجہ گناہوں کی نحوست کہ جس کے سبب بندے سے عبادات کی توفیق چھین لی جاتی ہے۔ دیکھیں دوسرا جو سبب ہے درود پاک کی کثرت سے محرومی کا، وہ یہ کہ بعض اوقات یوں ہوتا ہے کہ ہماری کاؤنٹر تسبیح خراب ہو جاتی ہے یا کاؤنٹر تسبیح گم ہو جاتی ہے، اور شیطان جو ہے وہ سستی دلاتا رہتا ہے، اور جو ہے ہم مارکیٹ تسبیح لینے نہیں جا پاتے، کئی دن ایسے گزر جاتے ہیں۔ تو دیکھیں ایسا بالکل نہ کیا کریں۔ کاؤنٹر تسبیح جو ہے یہ ریمائنڈر کا کام دیتی ہے۔ کاؤنٹر تسبیح آپ کی انگلی میں موجود رہے گی تو آپ کو پتہ چلتا رہے گا، ذہن میں یہ بات آتی رہے گی کہ بھئی میں نے درود پاک پڑھنا ہے، میں نے درود پاک پڑھنا ہے، یہ ریمائنڈر کا کام دیتی ہے۔ کوشش کیا کریں کہ کاؤنٹر تسبیح جب بھی لیں تو 1-2 اور مزید فالتو لے لیا کریں، ایکسٹرا لے لیا کریں، تاکہ اللہ نہ کرے تسبیح میری گم ہو جائے، خراب ہو جائے تو میرے پاس دوسری تسبیح رکھی ہو، میں فوراً اس کو اٹھا کر درود پاک پڑھنا شروع کر دوں۔ اور کسی کو تحائف بھی اگر آپ یہ تحفے میں یہ دیں گے نا تسبیح، تو یہ بھی بڑی اچھی بات ہوگی۔ کوشش کیا کریں ایکسٹرا رکھا کریں کہ جب آپ کسی کو گفٹ کریں گے وہ پڑھے گا تو اس کا بھی ثواب آپ کو ملے گا۔ اور ایک اور کام وہ یہ کہ درود پاک پر اگر آپ نا کنسسٹنسی چاہتے ہیں نا، تو بہتر طریقہ یہ ہے کہ درود پاک پڑھنے کی ایک تعداد مقرر کر لیں اور روزانہ اسی تعداد میں درود پاک پڑھیں۔ دیکھیں حدیث طیبہ میں آتا ہے کہ بہتر عمل وہ ہے جو مستقل ہو اگرچہ تھوڑا ہو، ایک تعداد رکھیں اور روزانہ پڑھیں، بھلے چاہے جتنی مرضی مصروفیت ہو، آندھی ہو، طوفان ہو، جتنی مرضی مصروفیت ہو، آپ اپنے ذہن میں یہ بات ذہن نشین کر لیں کہ میں نے اتنی تعداد میں درود پاک ہر حال میں پڑھنا ہے، چاہے جو کچھ مرضی ہو جائے، میرے اس ورد کا ناغہ نہیں ہونا چاہیے۔ دیکھیں جو عمل مسلسل کیا جائے نا تو وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بہت مقبول ہوتا ہے، پابندی کے ساتھ، بھلے تعداد تھوڑی کر لیں لیکن روزانہ پڑھیں۔
پھر اس کی برکتیں جو آپ ملیں گی آپ حیران رہ جائیں گے. اور خصوصاً درود پاک پڑھنے کا جو طریقہ ہے وہ آپ اس ویڈیو کو میری ضرور دیکھیے گا. بڑی امپورٹنٹ ویڈیو ہے. اس سے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ ہم نے درود پاک پڑھنا کس طرح ہے. جب یہ بھی پتہ چلتا ہے نا تو بھی بہت زیادہ خشوع و خضوع نصیب ہوتا ہے. اچھا، ایک کام آپ نے جو کرنا ہے وہ یہ کرنا ہے کہ درود پاک کے فضل و برکات پر جو علماء اہل سنت کی کتب لکھی گئی ہیں ان کا آپ نے مطالعہ کرنا ہے. ان کو مطالعے میں رکھنا ہے، فقتاً فقتاً مطالعہ کرتے رہا کریں. اس سے بندے کو موٹیویشن ملتی ہے، ترغیب ملتی ہے، اور بندہ جو ہے وہ درود پاک کی کثرت کرنے کی طرف مائل رہتا ہے. جب بندہ نا درود پاک کے فضل و برکات پر احادیث طیبہ کا مطالعہ کرتا ہے، اچھا بعض جو ہے وہ درود پاک پڑھنے کی بہاریں لکھی ہوتی ہیں، تو اس سے بہت زیادہ بندے کو موٹیویشن ملتی ہے. اور ایک کام جو آپ نے اس کے ساتھ مزید کرنا ہے وہ یہ کہ علماء اہل سنت کی جو درود پاک کے فضل و برکات پر جو ویڈیو کلپس ہیں ان کو ضرور سنا کریں. اس سے بھی بہت زیادہ آپ کو موٹیویشن ملے گی اور درود پاک کی کثرت کرنے کی ترغیب ملتی رہا کرے گی. اور ہمارے چینل پر بھی الحمدللہ رب العالمین اکثر ہی درود پاک کے فضل و برکات پر ویڈیوز جو ہیں وہ اپلوڈ ہوتی رہتی ہیں. اور آپ نے نوٹ بھی کیا ہوگا کہ ہر ویڈیو ہی بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے. ہر ویڈیو سے ہی کچھ نہ کچھ سیکھنے کو ضرور ملتا ہے، موٹیویشن بہت زیادہ ملتی ہے. ان ویڈیو کو بھی آپ ضرور دیکھا کریں، ان کا بھی آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوتا بھی ہوگا اور اللہ نے چاہا آئندہ بھی ہوگا انشاءاللہ عز و جل. تو دعا ہے کہ اللہ کریم جو سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ثواب کی نیت سے اس ویڈیو کو شیئر ضرور کیجئے گا کہ جتنے بھی عاشقان رسول تک یہ ویڈیو پہنچے گی وہ سنیں گے، عمل کریں گے، آپ کو بھی اس کا ثواب ملتا رہے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.